أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ لیں. آپ کے نورانی دلوں اور ذہنوں کو قرآن مجید کی آیت نور پکار رہی ہے. آیت نور کا پیغام ہے کہ دیکھو، اللہ ہی ہے آسمانوں اور زمینوں کا نور. اللہ نور السماوات والارض. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے چراغدان، وہ طاق جو ایک طرف سے بند ہوتا ہے. یہ ایک خصوصیت ہے، اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں میں؟ ایک خصوصیت ہے. جو حضرات ادبی ذوق رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ فلسفیانہ ذوق بھی رکھتے ہیں، دونوں کی ذہنی تشنگی اس ایک کلمے سے بجھ جاتی ہے جس کا نام ہے مشکات. آخر قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قرآن مجید کے کلمات ہیں. خدا کی قسم، میں اپنی طالب علمانہ کوششوں کے ساتھ جس قدر قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کرتا جاتا ہوں، حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ سوائے معصوم کے کوئی اور قرآن مجید کی تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکتا.
یہ جملہ بھی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید حی و قیوم متکلم کا حی و قیوم کلام ہے. یاد رکھیے گا یہ فقرے، یہ جملے. اس کا متکلم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اس کی صفت کیا ہے؟ حی و قیوم ہے. وہ اس کلام میں بھی اس کی اس صفت کی تجلی موجود ہے. خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے قرآن سے متعلق کہ یہ قرآن کو تم کیا سمجھتے ہو؟ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنی ذات کی تجلی نمایاں کی ہے. اللہ اکبر. یہ فقرے روزانہ تقریباً عرض کرتا ہوں اس طرح کے فقرے تاکہ سامعین جہاں تک بھی ہیں قرآن مجید سے وابستہ ہوتے چلے جائیں. قرآن، متن قرآن، اصل قرآن، الفاظ قرآن. اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ کو اصل کلام سے محبت ہو جائے گی تو آپ کی طبیعت خود بخود مجبور ہوگی جبر محبت کے تحت. جبر ظالمانہ نہیں ہے، جبر محبت جو عین اختیار دل کا نام ہے. دل کسی سے مجبور نہیں ہوتا، صرف محبت سے مجبور ہوتا ہے. لیکن محبت سے مجبور ہونے کے معنی ہے کہ وہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ سوائے محبت کے اور کسی کی بات نہیں سنتا، کسی کے آگے نہیں جھکتا. آج کل تو لوگوں کے سینوں میں جو دل ہیں وہ ہوا کے چھوٹے چھوٹے غبارے ہیں، دل تھوڑی ہیں. دل وہی ہوتا ہے جس میں محبت پروان چڑھے. اور وہ بھی کس کی محبت؟ دل صرف اور صرف اور صرف خدا کی محبت کے لیے خلق ہوا ہے. اور جب خدا کی محبت دلوں میں آ جائے تو وہ دل اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہی دل تو ہے جو سر کو بھی سنبھالے رہتا ہے. کل یا پرسوں کی مجلس میں کہہ رہا تھا نا کہ جو خدا کے سامنے سر جھکتے ہیں وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے. یہ سر کو سنبھالے کون رہتا ہے؟ وہ دل جس میں خدا کی محبت ہوتی ہے. اب یہ جو میں ادبی انداز سے کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں، آپ اسے صرف ادبی جملے ہی سمجھ کے نظر انداز نہ کیجیے گا. اس کے پیچھے بہت طویل مطالعہ ہوتا ہے، حکمت کا، فلسفے کا، عرفان کا، عرفان اسلامی کا، کہ دل کی جاگیر کیا ہے؟ صرف محبت، اور وہ بھی محبت حق. بہرحال آپ کے دل اگر آشنائے عظمت قرآن ہو جائیں تو ان بیانات کا اندازہ خود تجربہ کر کے آپ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا قوت ہے اور کیا نورانیت ہے، اور اس کے کلمات میں کیا بلاغت ہے. دیکھیے، میں موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں، مجھے موضوع کی وسعت کا اندازہ ہے. اندازہ ہے، پیغام پہنچ گیا.
آقا حسین علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ جو گفتگو شروع ہوتی ہے، ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، قرآن کی کیا صفت ہے؟ قرآن کی بہت سی صفتیں ہیں، مگر اس کی ایک صفت یہ ہے، قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے نا؟ قرآن مجید میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور آقا حسین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن ناطق۔ اب کسی استدلال کی ضرورت ہے؟ آقا حسین کے نام نامی سے جو بھی موضوع شروع ہوگا وہ اتنا وسیع اور ہمگیر ہوگا کہ حیات اور کائنات کے ہر مسئلے کے سلسلے میں اسی ایک عنوان کے تحت گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس کا حل پیش کیا جا سکتا ہے۔ کسی اور کی مجلس تھوڑی ہے، کسی اور کا تذکرہ تھوڑی ہے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ تو اب ذہنوں کو مرکوز رکھیں، حسین کون؟ قرآن ناطق۔ حسین کون؟ دل و جان مصطفیٰ۔ حسین کون؟ جگر پارے حضرت زہرا۔ حسین کون؟ فرزند علی ابن ابی طالب۔ تو جناب حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس مجلس میں جب بات مولا علی تک پہنچے گی اور پھر آگے پوچھوں کہ حسین کون؟ فرزند پیغمبر۔ جب بات پیغمبر اور مقام ختم نبوت تک پہنچے گی، خاتم النبیین امام المرسلین، تو پھر کون؟ حسین کون؟ وہ جس کا نام نامی بھی گوشوارہ عرش الہی ہے۔ یہ حدیث تو سنا چکا ہوں نا میں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے بعد جب تشریف لائے اور معراج کی تفصیلات بیان فرمائیں تو اس میں یہ بھی تھا کہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ کیا لکھا ہوا دیکھا؟ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب آج یہ حدیث بھی سن لیجئے، یہ بھی رسول کا ارشاد ہے کہ یہ جملہ جو عظمت حسینی کے بارے میں ہے یہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے، ساق عرش الہی پر، کہ حسین کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت۔ حسین، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جملہ؟ عرش الہی، ساق عرش الہی، پایہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے۔ تو جب حسین تک بات پہنچے گی تو علی تک پہنچے گی، علی سے رسول تک پہنچے گی، رسول سے خدا تک پہنچے گی۔ تو اگر توحید کی بات درمیان میں آ جائے تو آپ یہ نہ کہا کیجئے، یہ نہ سمجھا کیجئے کہ بات موضوع سے دور چلی گئی ہے۔ حسین علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں بس چھوٹا سا ایک یہ حصہ قبول کر لیجئے، ذہن میں کہیں پڑا رہے گا، کام آئے گا۔ اگر کوئی فلسفیانہ ذوق رکھتا ہے، اگر کوئی حکیمانہ ذوق رکھتا ہے، تھنکر ہے، انٹلیکچول ہے، اور وہ تھیولوجی کے سلسلے میں
اسلامک آئیڈیالوجی کے سلسلے میں تھورولی بحث کرنا چاہتا ہے تو یہ سب باتیں آتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہے. تو اس سلسلے میں جو ملحدین اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیسے مان لیں کہ اللہ ہے، اس میں دو طرح کی دلیلیں آتی ہیں. ایک دلیل ہے جسے کہتے ہیں بطلان دور، اور ایک دلیل ہے جسے کہتے ہیں بطلان تسلسل. اب یہ بہت بوجھل اصطلاحیں ہو گئی نا، ابھی آپ کے لیے حل ہو جائیں گی. ذرا سا صبر سے کام لیجئے گا، ذرا سا صبر سے. بطلان دور کسے کہتے ہیں؟ دور کسے کہتے ہیں اصلا؟ یہ پیور فلسفی کی ٹرمینالوجی ہے. دور کہتے ہیں اسے کہ ہم پوچھیں کسی سے کہ بھئی یہاں دو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، ایک الف ایک بے، ایک اے ایک بی، یا ایک ایکس ایک وائی، دو چیزیں ہیں. اس میں کون سی چیز کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے؟ مثلا یعنی ایکس نے وائی کو جنم دیا یا وائی نے ایکس کو جنم دیا. اب اگر پوچھیں کہ صاحب بتائیے، وہ کہیں کہ ہاں ایکس نے وائی کو جنم دیا ہے، ایکس نے وائی کو جنم دیا. اب پوچھیں پھر ایکس کو کس نے جنم دیا؟ کہا وائی نے ایکس کو جنم دیا ہے. یہ چیز عقل میں آتی ہے؟ کسی کی عقل میں آتی ہے؟ یہ بچے ہنسنے لگے کہ اٹس امپاسبل، ایبسلوٹلی امپاسبل، رانگ. کیوں رانگ؟ عقل کہتی، اسی کو کہتے ہیں دور. الف بے پر منحصر ہے اور بے الف پر منحصر. مشکل کیا ہے اس میں؟ جب انالائز کرتے ہیں لاجیکلی اور فلسفیکلی تو مسئلہ ہوتا ہے ٹائم کا ایک ریفرنس آتا ہے بیچ میں. جب آپ نے کہا کہ الف نے بے کو جنم دیا یا ایکس نے وائی کو جنم دیا، اس کا مطلب کہ ایکس تھا اور وائی نہیں تھا، الف تھا بے نہیں تھا. پھر جب ہم نے کہا کہ پھر الف کو کس نے جنم دیا، تو آپ نے کہا بے نے الف کو جنم دیا. اس کا مطلب کہ جس وقت بے نہیں تھا اسی وقت بے تھا بھی. یعنی ایک ہی وقت میں، ایک ہی آن میں، ایک ہی ظرف زمان میں، ایک ہی ظرف وجود میں، ایک ہی حیز وجود میں، ایک ہی ظرف ہستی میں تھا بھی نہیں بھی تھا. یہ تناقض ہے، باطل ہے، ممکن نہیں ہے. واضح؟ تو یہ ایک دلیل ہے جو پیش کی جاتی ہے وجود باری تعالیٰ کے تعلق سے کہ بھئی یہ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور اللہ کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل اس کے مقابلے میں تسلسل کی آتی ہے، وہ بھی باطل ہے کہ کنٹینیویشن، کہ معلوم ہے صاحب وائی کو کس نے جنم دیا؟ کہا ایکس نے. ایکس کو کس نے جنم دیا؟ مثلا ایچ نے. ایچ کو کس نے جنم دیا؟ مثلا ایچ نے. مثلا اب آپ الف کو کس نے جنم دیا؟ بے نے. بے کو کس نے جنم دیا؟ جیم نے. جیم کو کس نے جنم دیا؟ دال نے. آپ فہرست بڑھ. یہ جو کنٹینیویشن ہے اسے کہتے ہیں تسلسل. اور حکماء کا اجماع ہے، پوری دنیا کے فلاسفرز کا اجماع ہے کہ کنٹینیویشن بھی باطل ہے. ٹھیک؟ اب یہ تو بحثیں ہوتی ہیں کہاں؟ فلسفی کی کلاس میں. اگر اس تصور کو انتہائی حسین، نورانی، بلیغ، دل نشین، دل آویز، دلچسپ لفظ میں ادا کیا جائے تو کسی ایسی ہی چیز کا تو ذکر کیا جائے گا جس میں چراغ دان ہو مگر ایک طرف سے بند ہو دوسری طرف سے کھلا ہوا ہو. ایک طرف سے بند ہے یعنی کنٹینیویشن نہیں ہے. نہ کنٹینیویشن ہے نہ دور. اسے کہتے ہیں کہ لفظ کی گہرائیوں میں اتر کے
حکمت کے آب حیات تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کل اور پرسوں دونوں دن میں نے یاد دہانی کرائی، اور یہ یاد دہانی اپنی طرف سے نہیں ہے، اپنا سادہ استنباط نہیں ہے۔ کتاب اصول کافی کا نام آپ نے سنا ہوگا، آل محمد سے نقل ہونے والی حدیثوں کا مجموعہ ہے اصول کافی۔ اور اس کے علاوہ اور ہماری تفسیروں میں جو ابتدائی تفسیریں لکھی گئیں، ان میں ایک تفسیر قمی بہت مشہور ہے۔ ان دونوں کتابوں کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں، مثلا تفسیر البرہان اور اس کے بعد دوسری تفسیریں، ان تمام تفسیروں میں معصومین علیہم السلام سے روایتیں ہیں آیت نور سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال وہ چراغ دان ہے کہ جس میں چراغ رکھا ہوا ہو، اور وہ آبگینے کا نفیس فانوس ہو اس کے اوپر، اور وہ چمک رہا ہو کہ جیسے موتیوں سے بنا ہوا کوئی فانوس ہو، ستارے کی طرح چمک رہا ہو۔ یہ جو پوری تفصیل ہے، اس سے مراد ہے نظام ہدایت الہیہ۔ اللہ نے جو ہدایت کا نظام قائم کیا ہے اس کی تشبیہ ہے یہ، یعنی اللہ کی ہدایت کا نظام کتنا تہدار ہے۔ اور جب بات ہدایت تک پہنچ گئی، معصوم نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ مراد ہدایت ہے، تو پھر دوسری حدیثوں میں جو بات کہی گئی اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ ہدایت کس گھر سے نکلی ہے۔ ارے ہدایت کسی چوپال سے نہیں شروع ہوئی، ہدایت کسی کے ندوے سے نہیں شروع ہوئی، دار الندوہ سے۔ ہدایت کسی کے بیٹھکے سے نہیں شروع ہوئی، ہدایت شروع ہوئی ہے جس بیت سے، وہ بیت نبوت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ چراغ بھی، یہ طاق بھی بیت نبوت کا طاق ہے، ہر گھر کا طاق نہیں ہے۔ اور میرے اس لفظ پر بھی یاد رکھیے گا، میں بیت النبی نہیں کہہ رہا ہوں، بیت نبوت کہہ رہا ہوں۔ بیت نبی نہیں کہہ رہا ہوں، بیت نبوت کہہ رہا ہوں۔ نبوت وہ جوہر نورانی مجرد جو پتھروں کی کسی دیوار میں، دیوار و در میں منحصر نہیں ہے۔ نبوت کے بیت کا جو طاق ہے وہ ہے چراغ دان ہدایت الہیہ۔ اسی لیے ہماری روایتوں میں مشکات کے باطن کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ مشکات سے مراد کون سی ذات ہے؟ ذات مبارک فاطمہ زہرا۔ اور جو اس وجود مبارک میں چراغ روشن ہوئے، ایک چراغ کا نام ہے حسن اور ایک چراغ کا نام ہے حسین،
اور حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تنہا امام نہیں ہیں، ان کی نسل میں اور 9 امام ہیں، چونکہ امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، ہادی کے بعد ہادی، ہادی کے بعد ہادی، ہادی کے بعد ہادی، چراغ کے بعد چراغ، چراغ کے بعد چراغ، چراغ کے بعد چراغ. اسی کو قرآن نے کہا نور علی. نور علی نور سنتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں. اب معلوم ہوا نور علی نور کی تصویر نگاہوں میں آئی. یہ نور علی نور، یہ فقرہ کہیں اور صادق نہیں آتا، یہ اس سلسلہ نورانی پر صادق آتا ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کوکھ سے شروع ہوا، جو صلب علی سے شروع ہوا، جو نسل حسین سے آگے بڑھا، جو مہدی پر ٹھہرا ہوا. یاد رکھیے گا اسے. اور میں ایسے مطالب بیان کر کے بڑے اطمینان سے کہتا ہوں، جس کا جب جہاں جی چاہے مناظرہ کر لے، جس کا جب جہاں جی چاہے مباہلہ کر لے. یہ نہ کوئی غلو ہے، نہ کوئی خود ساختہ باطنی تفسیر، یہ فصاحت و بلاغت کلام الہی ہے. یہ فصاحت و بلاغت کلام الہی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا، اگر لوگ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے تو دیکھتے کہ اس میں ہم میں سے ہر ایک کا نام موجود ہے. اس شجرہ نور میں سے ہم میں سے ہر ایک کا نام موجود، یعنی اب بھی موجود ہے. قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، صرف قرأت کی بات ہے، صرف ریڈنگ کی بات ہے. کون کس طرح ریڈنگ کرتا ہے، کون کس طرح ریڈنگ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ریڈنگ جو ہے نا، ایسے یہ انٹلیکچول ایشو ہے. یہ ایک ٹیکسٹ ہے، اسے پڑھنے والے کوئی پڑھتا ہے، اس سے کچھ نہیں سمجھتا، کوئی پڑھتا ہے کچھ اور سمجھ لیتا ہے. لیکن جو بات اس ٹیکسٹ میں اس ٹیکسٹ کو بنانے والے نے کہی ہے، اس تک پہنچنا ایک ہنر ہے، اور وہی اصل ہنر ہے. تو قرآن مجید میں اہل بیت اطہار سے ہونے والے تمام عالم انسانیت کے جو ہادی ہیں، رہبر ہیں، امام ہیں، ان سب کا تذکرہ ہے، بہت واضح واضح، روشن روشن. ارے آیت نور ہوتے ہوئے بھی کسی کی آنکھیں بے نور ہو جائیں تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟
دن کے 1 بجے کھلے صحرا میں کوئی کھڑا ہوا ہو اور ایک نہیں 2 سورج چمک رہے ہوں، پھر بھی اس کی آنکھیں بے نور رہیں، تو سورج کا کیا قصور ہے؟ دن کا کیا قصور ہے؟ آیت کا کیا قصور ہے؟ قرآن کا کیا قصور ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ کس طرح سے اللہ نے حجت تمام کی ہے، کس طرح سے اللہ نے حجت تمام کی ہے۔ تو یہ جو شجرہ نور ہے، یہ وہ شجرہ نور ہے کہ جس میں آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی ایک مشرک نہیں ہوا، چونکہ شرک ہے تاریکی۔ کوئی ایک کافر نہیں ہوا، چونکہ کفر ہے تاریکی۔ کوئی ایک غیر عادل نہیں ہوا، کوئی ایک فاسق نہیں ہوا اس صلب مبارک میں، اس شجرہ نور میں کوئی ایک۔ اور ہمارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ شجرہ ہے جس میں پیغمبر پر احسان جتاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے، یا یوں کہوں کہ پیغمبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ تم تو وہ ہو کہ تمہارے وجود کا سفر ہمیشہ سجدہ گزاروں کی صلب میں رہا، یعنی ہر ایک سجدہ گزار تھا تمہارے آباء و اجداد میں۔ کافر ہونے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ میرا جملہ 40 سال پرانا ہے، مگر پھر دہرا رہا ہوں، کیونکہ جب دہراتا ہوں تو میرا دل خود مسرت سے ایک کیفیت محسوس کرتا ہے۔ 40 سال پرانا جملہ ہے جو میں نے پہلی بار امام بارگاہ غفرہ مآب میں، امام باڑہ غفرہ مآب میں لکھنؤ میں عرض کیا تھا کہ لوگ آج تک ایمان ابو طالب پہ بحث کرتے ہیں۔ ارے میں تو منبر پر ایمان ابو طالب زیر بحث لانا، زیر سوال لانا سوء ادب سمجھتا ہوں۔ ایمان تو اس کا زیر سوال آنا چاہیے جو ابو طالب کو بھی ولی نہ سمجھتا ہو۔ آپ صرف ایک مومن کی بات کر رہے ہیں۔ ابو طالب یہ نہیں کہ مسلم تھے، یہ نہیں کہ مومن تھے، یہ نہیں کہ سجدہ گزار تھے، ابو طالب وہ ولایت رکھتے تھے جس ولایت کے زیر سایہ نبوت پروان چڑھ۔
کیسی عقل کی یتیمی ہے، کیسے یتیم العقل ہیں وہ جو بحث کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو طالب کا رتبہ، ان کا مرتبہ، ان کی شان، یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ درمیان میں کیوں آیا؟ آپ کہیں گے موضوع سے ہٹ گئے۔ نور حسین کس صلب سے ہوتا ہوا آیا ہے؟ حسین ابن علی، علی ابن اب سمجھ میں آئے؟ قیامت تک کے لیے چمکتا ہوا، دمکتا ہوا آفتاب توحید حسین، ممکن تھا کہ کسی کافر کی صلب سے گزر گیا، اور اسی لیے ایک جملہ اور عرض کروں، ایک جملہ اور، یہ بھی پرانا، وہی 40 سال پرانا جملہ ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں یا مسرت کے ساتھ؟ میں نے کہا تھا لوگ علی ولی اللہ کہتے ہوئے جھجکتے ہیں، ان کو بتاؤ علی تنہا ولی نہیں ہے، علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی، آدم تک علی ابن ولی ہے، صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ سب جو ذکر ہے کس کا ذکر ہے؟ شجرہ نور۔ جب بھی شجرہ نور کا ذکر ہوگا نا تو ممکن نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب کا نام اس شجرے میں نہ آئے۔ شجرہ نور، شجرہ نور، شجرہ نور۔ آقا حسین کا ذکر کروں، اب یہ دور وہ ہے کہ بہت سے لوگ معجزے نہیں سننا چاہتے، اور میں کہتا ہوں ایک بات یاد رکھیے، انسان، عام انسان بھی، انسان بحیثیت انسان اپنی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی آئیڈیالوجی میں میٹا فزیکل بیسس موجود نہ ہو۔ ذہین جوان ہیں، میرے جملے کو سمجھ گئے ہوں گے، صرف فزیکل، صرف میٹیریل بیسس سے بات بنتی نہیں ہے، جب تک کہ میٹا فزیکل بیسس موجود نہ ہو، ما بعد الطبیعاتی بنیاد فکر جب تک نہ ہو، اس وقت تک انسان، عام انسان اپنی عظمتوں کو درک نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ نبی اور امام کی عظمتوں کی باتیں ہیں۔
تو مابعد طبیعاتی فکر کا زندہ رکھنا ضروری ہے. یہ بنیادیں، فکری بنیادیں، یہ انٹلیکچول بیسس، یہ ضروری ہے. ایک بیس بنانا ضروری ہے. کس کا؟ میٹا فزیکل بنیادیں، ما بعد الطبیعاتی. تو ما بعد الطبیعاتی فکر جب ہوگی، اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے آنے والے، اللہ کی طرف سے مقرر ہونے والے کسی ہادی کا تذکرہ ہوگا تو اس کے ثبوت کے لیے معجزہ لازمی ہوگا. اگر یہ شرط کڑی نہ رکھی جائے تو ماشاءاللہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی کمی ہے. نعوذ باللہ. نہ امامت کا دعویٰ کرنے والوں کی کمی ہے، نہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی کمی ہے، نہ تھی نہ ہے. اس لیے سچے نبی اور سچے امام کی پہچان کے طور پر معجزے کا ہونا ضروری تھا، ضروری ہے، ضروری رہے گا. واضح ہے؟ سیاست کی مدد سے امام نہیں بنتا، قبیلے کی مدد سے امام نہیں بنتا، جنگ و جدل کر کے کوئی امام نہیں بنتا. انسانوں کا خون بہا کے ان کی جان لے کے امام نہیں بنتا. امام وہ بنتا ہے جو اپنی ٹھوکر سے جان دے دے مردوں کو. معلوم ہوا کہ بستیوں پر، انسانی بستیوں پر حملے کیے، لوگوں کو لوٹا، قتل کیا، غارت کیا، اور اس کے بعد مسلط ہو گئے کہ اب ہم امام مسلمین ہیں. واہ سبحان اللہ. زندگی گزری دہشت گردی میں، آخر میں بن گئے امام. ارے بھائی سیدھا سادہ سامنے کا تجزیہ ہے، انالائز کیجئے. ایک شخص کیا کر رہا ہے؟ بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی قانونی جواز کے، کوئی لیگل آتھورٹی نہیں ہے، بلا وجہ اس بستی پہ حملہ کر دیا، اس بستی پہ حملہ کر دیا. انسان، معصوم انسان، عام انسان، لوٹ لیا، غارت کیا، قتل کیا. اگر یہ شخص کرسی اقتدار تک نہ پہنچتا تو کیا کہلاتا؟ دہشت گرد. صرف اس لیے کہ کرسی اقتدار پر قابض ہو گیا، اب اسے دہشت گرد نہ کہہ کے امام کہیں. یعنی اب امام کے لیے اللہ کی طرف سے تائید ضروری نہیں ہے، نبی کی طرف سے تائید ضروری نہیں ہے، قرآن کی طرف سے تائید ضروری نہیں ہے. انسانوں کو کچلو، مارو، قتل کرو، لوٹو، دہشت گردی کرو، قابض ہو جاؤ، امام ہو گئے. اگر یہی ہے اسلامی امامت تو خدا کی قسم کبھی عالم انسانیت اس اسلام کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا. امام تو وہ ہوتا ہے
جو ہر اعتبار سے آخر تک کوشش کرے کہ خون ریزی نہ ہو، کسی کا بھی ایک ذرا سا بھی مال ضائع نہ ہو۔ اور یہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا حق چھین لیا جائے تو چھین لیا جائے، مگر کسی عام آدمی کا حق نہ چھینا جائے۔ اور پھر اللہ اسے یہ معجزہ دیتا ہے کہ واقعاً اگر کسی مردے کو سامنے لا کر لٹھا دیا جائے، وہ دعا کر دے تو جی اٹھے، ٹھوکر سے کہہ دے اٹھنے کے لیے تو اٹھ جائے۔ یہ معجزات کس نے کب کب پیش کیے؟ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ موجود ہے۔ اب سنیے کہ ہمارے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، یہ روایت کسی کے پاس ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس ہے، ہمارے سندوں کے ساتھ ہے، ہم جنہیں سچا سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا۔ آپ کے سچوں نے بھی اگر بھلا دیا تو یہ ان کی کمزوری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ روایت موجود ہے، معصوم کے سلسلے سے موجود ہے۔ لوگ آئے پیغمبر کے پاس، کس کے پاس؟ خاتم النبیین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ کے بیٹے، ابو طالب کے بھتیجے، اگر آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، تو جو عیسیٰ نے معجزہ دکھایا تھا وہ دکھائیے۔ کہا کیا؟ کہا عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، آپ بھی مردوں کو زندہ کیجئے۔ سوال تھا رسول سے، رسول نے کہا علی کہاں ہو؟ یہاں ہو۔ یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں مردے کو زندہ کر دوں، جاؤ ان کے ساتھ، جس قبر کی طرف اشارہ کریں تم اس قبر کے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ سوال محمد سے ہو رہا ہے، جواب علی کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس نبی کا نواسا، اس علی کا بیٹا حسین، اس نے زندگی میں کتنے معجزے دکھائے، کتنی فضیلتیں بیان کروں آقا کی۔ جتنے معجزے جناب عیسیٰ کے ہیں وہ سب معجزے امام حسین کی زندگی میں موجود ہیں، یہاں تک کہ روایت موجود ہے ہماری کتابوں میں کہ جب آقا حضرت امام حسین علیہ السلام بطن مادر میں تھے تو اپنی مادر گرامی سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ گفتگو میں کیا جملے کہتے تھے وہ ابھی نہیں عرض کروں گا، طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ بطن مادر میں ہیں مگر ماں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور
پیغمبر داخل ہوئے خانہ زہرا میں، دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے، تنہا زہرا ہے۔ کہا بیٹی تم تو گھر میں تنہا ہو، گفتگو کس سے کر رہی تھیں؟ حالانکہ حضور کو بھی معلوم ہے، مگر یہ مکالمہ ہوتا ہے تاکہ تاریخ میں لکھ جائے۔ تاکہ بات لکھ لی جائے۔ بیٹی باتیں کس سے کر رہی تھی؟ بیٹی نے کہا بابا جان یہ جو بچہ ہے نا میرے شکم میں، یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اچھا وقت ختم ہو گیا، جی چاہتا تھا کہ میں کچھ دیر تک پڑھوں، لیکن بس اب جی چاہتا ہے کہ اسی روایت کو مکمل کر دوں۔ بہت کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا آج، اور میرا خیال ہے آپ سننا بھی چاہ رہے تھے، مگر اب بس اب اسی روایت کا اختتام، چونکہ اب دن بھی تو گزر رہے ہیں نا محرم کے۔ جب سرکار نے پوچھا کہ بیٹی کس سے باتیں کر رہی تھی، کہا یہ میرے شکم میں جو بچہ ہے مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا یہ بچہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ بچہ مجھ سے کہتا ہے مادر گرامی میں پیاسا ہوں، مادر گرامی میں قتیل ہوں، مادر گرامی میں ذبیح ہوں۔ آقا اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی مادر گرامی کو اپنے مصائب سنا رہے ہیں، اور بی بی گریہ کر رہی ہیں، مادر گرامی میں پیاسا شہید کیا جاؤں گا، مادر گرامی میں بھوکا ذبح کیا جاؤں گا، مادر گرامی میں اللہ کی راہ میں فدیہ بنوں گا آپ کی طرف سے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا حسین کے فضائل اور آقا حسین کے مصائب، فضائل اور مصائب کے درمیان عموماً لوگ فرق کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی وہ فضیلتیں جو سن کر مومنین بھی مسرور ہو جائیں، اسے ہم اصطلاح میں فضیلت کہتے ہیں، اور ان کی وہ فضیلتیں جسے سن کر آنکھوں میں آنسو آ جائیں، انہی کو ہم مصائب کہتے ہیں، مصیبت کہتے ہیں۔ ہے وہ بھی فضیلت، اللہ کی راہ میں بڑھ بڑھ کے سینے پہ زخم کھانا فضیلت ہے، اللہ کی راہ میں بھوکا اور پیاسا رہنا فضیلت ہے، اللہ کی راہ میں صبر کرنا فضیلت ہے، اللہ کی خاطر مشقتوں کو برداشت کرنا فضیلت ہے۔ مگر بس یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں تو دل بیتاب ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور آقا حسین کے مصائب میں تو وہ گہرائیاں ہیں اور وہ المناکیاں ہیں کہ پتھر کا جگر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر میں مصیبت کی پوری روایتیں بھی پڑھ نہیں پاتا ہوں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاعر اردو زبان یاس یگانہ چنگیزی مرحوم کا، کہتے ہیں سمجھتے کیا تھے
مگر سنتے تھے فسانہ درد، سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانہ درد، سمجھ میں آنے لگا جب تو پھر سنا نہ گیا۔ ارے ہمیں بہت سنبھل کے پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ دل، یہ جگر، یہ سینہ پھٹ جائے۔ آقا حسین کے مصائب آج عموماً یہاں جو ایک رسم قائم ہے، اس میں آقا کی جانب سے اللہ کی راہ میں پیش کیے جانے والے اس فدیے کا تذکرہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت مختصر تھا، مگر حقیقت میں بہت عظیم تھا۔ مگر کربلا کی داستان کیسی عظیم داستان ہے۔ 6 مہینے کے بچے سے لے کر اور تقریباً 90 برس تک کے بزرگ تک سب اس جہاد میں شریک رہے ہیں۔ اجازت دیجئے میں آج کئی نام ذکر کر دوں آپ کے سامنے۔ دن کم ہیں، شبیں کم ہیں، اس لیے بہت سے تذکرے تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جو حضرات تاریخ کربلا پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں اور دیکھیں جا کے کربلا کے شہداء میں امام کے اصحاب میں ایک ایسا بوڑھا صحابی ہے جو حبیب سے بھی زیادہ سن و سال رکھتا ہے۔ کل میں نے حضرت حبیب کا ذکر کیا تھا نا، حبیب ابن مظاہر۔ آج ایک تذکرہ اور سن لیجئے۔ امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے انس ابن حارث اسدی۔ انس ابن حارث اسدی، ان کی صحابیت میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ جتنی علم رجال کی کتابیں ہیں اور صحابہ کرام کے تذکرے ہیں، سب میں ان کا نام موجود ہے، اور اس صراحت کے ساتھ کہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول پاک نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو خطاب کر کے کہا، دیکھو اس میرے حسین کو پہچان لو، ایک وقت آئے گا جب حسین پر بہت کڑا وقت ہوگا، بہت سخت وقت ہوگا، حسین دشمنوں کے نرغے میں گھر جائیں گے، اگر تم میں سے کوئی اس وقت باقی رہے تو اس پر لازم ہے کہ حسین کا ساتھ دے، حسین کی نصرت کرے، حسین کی مدد کرے۔ یہ حدیث پیغمبر سنی اس صحابی نے، اور اس کے بعد دل میں یہ عہد کر لیا کہ مجھے اگر زندہ رہا تو حسین کا ساتھ دینا ہے۔ تاریخیں بتاتی ہیں، اور یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے، میں نے عرض کیا تمام، کوئی مسلک اور مذہب کی قید نہیں ہے، تمام بڑے علماء نے، مسلمانوں نے یہ روایت لکھی کہ روز عاشوراء ایک شخص آیا امام حسین کے سامنے، کمر جھکی ہوئی تھی، یہ آنکھوں کے پپوٹے جھکے ہوئے تھے، آنکھوں پر لٹک آئے تھے۔ پہلے یہ بزرگ، یہ بوڑھا صحابی اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور کہا، یہ نیزہ لو اور ذرا میری پشت سے نیزہ لگا کے اور اس طرح باندھ دو کہ میرا سینہ بلند ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک رومال دیا، کہا یہ رومال لے کے یہاں پیشانی پر اس طرح پپوٹے اوپر اٹھا کے باندھ دو تاکہ میں دیکھ سکوں۔ اور اس کے بعد شمشیر لی اور امام حسین کے پاس آ کے کہا، فرزند رسول اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے اوپر جان قربان کروں؟ تاریخ کی لفظیں ہیں، امام نے ایک مرتبہ اس شان سے اپنے نانا کے صحابی کو دیکھا اور امام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ انس خدا تمہیں جزائے خیر دے،
اگر شوق جہاد ہے تو جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ انس اسی کیفیت میں گئے، بے پناہ جہاد کیا اور کئی دشمنان خدا کو قتل کیا، اور اس کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ اور جیسے ہی آپ نے کہا اس صحابی نے، یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، علیک منی السلام، فرزند رسول، آپ پر میری طرف سے آخری سلام۔ امام بیتابانہ گشت کربلا میں گئے، اس صحابی کے پاس بیٹھے، پیشانی پر بوسہ دیا، اس کے حق میں دعائیں کی۔ کیا کیا شہادتیں پیش ہوئی ہیں کربلا میں، سنو، گریہ کرو، سنو اور گریہ کرو۔ صحابی سے لے کر، عزیز سے لے کر، اقربا سے لے کر، اور کئی غلام ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ غلام، ایک مشہور نام ہے جون کا نام، غلام ابو ذر، ایک مشہور نام ہے، تاریخ میں ہے، ممبروں پہ کم تذکرہ آتا ہے۔ ایک غلام امام حسین ہے، غلام ترکی، جس کا نام اسلم ہے۔ آقا امام حسین کی انسان نوازی، اپنے جانثاروں کی قدر شناسی، اس کا اندازہ کریں گے؟ جون کے جملے یاد ہیں نا، ممبر سے سنتے رہتے ہیں نا۔ جون بوڑھے ہو گئے تھے، جون بھی، اب وقت نہیں ہے کہ تاریخ بیان کروں۔ جون کے حالات تاریخ میں بہت کچھ روشن ہیں۔ جون غلام سیاہ تھے، غلام سیاہ حبشی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے غلام تھے، امام حسین کے غلام تھے۔ اس سے پہلے جناب اس میں امام حسین نے ابو ذر کو دیا تھا، ابو ذر سے پھر امام حسین کے پاس آ گئے۔ ایک تاریخ ہے روشن ان کی۔ جون آئے، کہا آقا اجازت ہے کہ میں بھی جنگ کروں، جہاد کروں؟ کہا جون تم تو غلام ہو، غلام اپنے آقاؤں کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ زندگی کی راحتیں پائیں، زندگی کی آسائشیں میسر ہوں۔ تو آسائشوں میں ہم نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مصیبتوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ۔ جون تڑپ گئے، آقا مگر یہ ممکن ہے کہ آسائش کے زمانے میں تو ہم آپ کے ساتھ رہیں، مصیبت میں ساتھ چھوڑ دیں؟ اور اس کے بعد جون نے ایسے جملے کہے، جذباتی جملے، ہاں آقا میں حبشی غلام ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے لہو سے بو آتی ہے، اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون سے میں شامل ہو جائے، مگر خدا کی قسم میں ساتھ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ کچھ اس انداز سے جون نے اصرار کیا، اجازت طلب کی، امام نے اجازت دی اور جون کے حق میں دعا کی، پروردگار جون کے چہرے کو روشنی بخش دے۔ جون گئے، شہید ہوئے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا چہرہ اتنا روشن ہوا کہ پورے میدان کربلا میں ایک یکتا و یگانہ چہرہ معلوم ہوتا تھا، دمکتا ہوا، نور سے دمکتا ہوا، انوار حسینی کی چھوٹ جو پڑی تھی اس پر۔ اسلم غلام ترکی، وہ بھی آیا، آقا مجھے اجازت ہے؟ امام نے دیکھا اور اس کے بعد اجازت دی۔ جب اسلم گیا ہے اور شہید ہوا ہے امام کا غلام، تو تاریخ کے الفاظ ہیں امام گئے، غلام، غلام، سلیب، غلام، امام گئے اور ابھی رمق جان باقی ہے،
یعنی ابھی سانس آ رہی ہے جاری، مگر اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ معلوم ہے شہید ہونے والا ہے۔ امام گئے اور دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا کے سینے سے لگایا اور اپنے رخسار کو اس کے رخسار پر رکھا۔ اس نے جو رخسار امام کی خنکی محسوس کی، آنکھیں کھولی، کہا اللہ اکبر، یہ غلام نوازی فاطمہ کا لال، رسول کا بیٹا، اپنا رخسار میرے رخسار پر رکھے، اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ مولا، مولا، آقا، مجھے جیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کیا امام کی غلام نوازیاں ہیں۔ پروردگار ہم سب کو غلامان حسین میں قرار دے۔ معبود، پروردگار، معبود، ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار، مالک، ملت اسلامیہ کو محمد اور آل محمد کی تہذیب کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود، پروردگار، عالم انسانیت، عالم بشریت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مشکلوں سے دوچار ہے، بے امنیوں بے چینیوں سے دوچار ہے، پروردگار اس عالم انسانیت کو خون حسین کے صدقے میں امن اور عافیت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سروں پر رہبر عالی قدر آیت اللہ خامنئی کا سایہ برقرار رہا۔ پروردگار ہمارے سروں پر مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ سیستانی کا سایہ برقرار رہا۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو علم اور آگہی کے میدانوں میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار انہیں ہر طرح سے قوت حیات عطا فرما۔ پروردگار جہالتوں کو مٹا دے، غربتوں کو مٹا دے، بیماریوں کو مٹا دے، انسانوں کو ایک توحید کی لڑی میں پرو دے۔ پروردگار اپنے ولی